اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ اور یوم آخرت پر، فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت ہوتے ہوئے بھی اسے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پہ خرچ کرے، اور صلاح قائم کرے، زکاہ دے، اور عہد کر کے پورا کرنے والے، اور تنگی و پریشانی میں صبر کرنے والے، اور خصوصاً حالت جنگ میں، تو یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں متقی ہیں۔ حاشیہ نمبر 167۔ تحویل قبلہ کے سلسلے میں اہل کتاب نے جو اشکالات و اعتراضات اٹھائے تھے ان کا جواب پچھلی آیات میں دیا جا چکا ہے، اور اب مزید پرزور انداز میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اچھائی اور نیکی، بر و تقوی کا دار و مدار محض چند ظاہری باتوں پر نہیں بلکہ ایمان و اخلاص پر ہے۔ حاشیہ نمبر 168۔ اس سلسلے میں ایمان کے اہم پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان صرف وہ معتبر ہے جو ہر قسم کے شرک سے یکسر پاک ہو اور انابت و یکسوئی کے اوصاف سے آراستہ ہو، اور اس کے لیے طاغوت کا کفر اور اس سے قطعاً اجتناب لازمی ہے۔ نیز ایمان محض زبانی اقرار ہی کا نام نہیں بلکہ اس کا عملی ثبوت مطلوب ہے۔ اللہ کا وہ ایمان مطلوب ہے جو کتاب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ہی مطابق ہو۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فیصلے کا انحصار ایمان و عمل پر ہوگا، نہ کہ کسی سلسلے یا شخصیات سے تعلق و وابستگی کی بنیاد پر۔ فرشتوں کو اللہ کے بندے اور اس کے حکم کے پابند مانا جائے، نبیوں کو بشر، اللہ کے بندے اور رسول سمجھا جائے، اور ان کی اطاعت اور اتباع کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھا جائے، نہ کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی تعلیمات کو عقیدے اور عمل کے لیے بنیاد اور حق و باطل میں فرق اور امتیاز کے لیے کسوٹی مانا جائے، پھر ایمان کی تقاضے جانی و مالی عبادات کی شکل میں پورے کیے جائیں۔ اقامت الصلاح کی خصوصی اہمیت ہے کیونکہ یہ انفرادی تزکیہ نفس، اجتماعی تربیت اور اجتماعیت کی استحکام کا مؤثر ذریعہ ہے۔ حلال ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مال سے اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا عام معمولات میں سے ہے، لیکن آخرت کی جوابدہی پر پورا یقین رکھنے والا مال سے محبت کے باوجود اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس طرح خرچ کرتا ہے کہ مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ وہ صلہ رحمی کے تقاضے اور ان حقداروں کے حقوق کا پورا خیال رکھتا ہے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر مقامات میں بھی۔ بحوالہ سورہ رعد آیت نمبر 21۔ حاشیہ نمبر 169۔ ایمان کے اہم عملی تقاضوں میں وعدہ پورا کرنے اور صبر کی صفت کا خصوصی ذکر ہے۔ ان صفات کو ابھارنے کے لیے ہی مومن کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا، اور جب وہ آزمائشوں میں پورا اترے تو اس کے لیے ایمان کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ اور رسول پہ ایمان کا اقرار ایک قسم کا عہد و پیما ہے جس کے تحت مومن کے جان و مال کا جنت کے عوض سودا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان کی اسی تقاضے کے تحت مومن آزمائشوں کو بخوشی انگیز کرتا ہے، اور بالآخر وہ میدان قتال میں بھی برضا و رغبت جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کے صبر کی امتحان کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ پورا اترتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے اور تقوی کے معیار پر پورے اترنے والے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ البتہ اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے تو معروف طریقے سے اس کی پیروی کرو اور احسان کے ساتھ دیت ادا کی جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اس کی رحمت۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 170۔ معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم رکھنے کے لیے جہاں آخرت کی جزا و سزا پر ایمان کے ذریعے لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں عفو درگزر اور احسان کی روش اختیار کریں اور ظلم و زیادتی سے باز رہیں، وہاں باغی اور سرکش عناصر کو قابو میں رکھنے کے لیے اسلامی ریاست میں ایک مؤثر اور فعال قانون بھی ناگزیر ہے۔ بلا جواز قتل نفس کو بہت ہی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور قاتل کی سزا قتل رکھی گئی ہے، اور اسی کو قصاص یعنی اس جرم کا بدلہ کہا گیا ہے۔ ایام جاہلیت کی لاقانونیت کے دور میں غریب یا غلام کو ہی سزا دینے کے لیے قانون حرکت میں آتا تھا، جبکہ امیر، با اثر اور طاقتور تو کسی نہ کسی طرح قانون کی گرفت سے بچ ہی جاتے تھے۔ بالعجبی تو یہ ہے کہ آج کے نام نہاد مہذب معاشروں میں وہی لاقانونیت کے دور کے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام نے اس قسم کی زیادتیوں اور بدعنوانیوں کا قلاقمہ کر دیا ہے، چنانچہ جان کے بدلے جان کا قانون بالکل اٹل ہے، خواہ قاتل امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ حاشیہ نمبر 171۔ مقتول کے ورثاء اگر نرمی کی روش اختیار کریں، کچھ معاف کر دیں یا دیت یعنی مالی معاوضے کے لیے تیار ہو جائیں تو قانون میں اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ آپس میں مل کر طے کر لیں اور قاتل برضا و رغبت دیت ادا کر دے۔ مناسب تو یہ ہے کہ قطعاً معافی کی صورت میں بھی قاتل خون بہا بطور خیر سگالی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے ایک طرف تو انتقامی جذبے کی تلافی ہو جائے گی تو دوسری طرف باہمی اخوت و محبت اور آپس میں احسان کی روش کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ قصاص کے قانون کے اندر یہ نرمی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول روایت کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دیت کی آسانی رکھ دی گئی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اصلاح معاشرہ کا مقصد حاصل کیا جائے، اس کو ظلم و تعدی کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ معروف طریقے اور احسان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ قاتل خوش دلی سے دیت ادا کرے اور ٹال مٹول نہ کرے، اور نہ ہی مقتول کے ورثاء دیت قبول کرنے کے بعد انتقامی جذبات کو ابھرنے کا موقع دیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دانش مندو، قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حاشیہ نمبر 172۔ یہ آیت بہت ہی جامع اور فکر انگیز ہے۔ جان کے بدلے جان کے قانون نے اسلامی معاشرے کو مثالی امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا تھا، جبکہ اس سے قبل اسی قوم میں قتل و غارت گری عام تھی۔ انسانی جان کی نہ کوئی قیمت تھی اور نہ اس کا احترام۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کو اپنی جان جانے کا خوف نہ ہو تو محض خواہش نفس پورا کرنے یا غیظ و غضب کی آگ بجھانے یا اپنی ذات یا قوم کی عزت و وقار کے باطل تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسانی خون بہا دینا ایک معمولی سی بات ہوتی، پھر اس کے نتیجے میں ایسی انتقامی آگ بھڑکتی جو بجھائے نہیں بجھتی۔ اوس و خزرج کی باہمی جنگوں جیسے بھیانک واقعات سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے، اور آج بھی وہی مناظر آنکھوں کے سامنے ہیں۔ قصاص کے قانون کے ذریعے ایک قاتل کی جان لے کر پورے معاشرے کی جان کو محفوظ و محترم بنایا جا سکتا ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے
کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ حاشیہ نمبر 173۔ اس آیت میں مرنے والوں کو اپنے چھوڑے ہوئے مال کی ورثاء میں تقسیم کے بارے میں وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں قانون وراثت تفصیل سے بیان کر دیا گیا، چنانچہ اس آیت اور بعد کی آیات کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وراثت کی تقسیم اسی قانون کے مطابق ہوگی اور وصیت کے ذریعے اس میں کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ البتہ مرنے والا اپنے اثاثے کے 1/3 حصہ تک کسی دینی ادارے یا ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے جو قانون وراثت کے تحت کچھ نہ پا سکے۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ بلا شبہ اللہ نے ہر حقدار کا حق دے دیا ہے، لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، بحوالہ ابو داؤد و ترمذی۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدلے گا تو بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، بلا شبہ اللہ بہت سے سننے اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔